بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسم مبنی کی تعریف کو پڑھا تھا کہ اسم مبنی وہ لفظ ہوتا ہے، وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر پر آنے والی حرکات عامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتی۔ اس اسم مبنی کی 8 اقسام تھیں، ان میں سے ہم نے اسم ضمیر کی تعریف کو بھی پڑھا تھا اور اسم ضمیر کی اقسام اور اس کے بارے میں جو اہم قواعد تھے ان کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس سے اگلے سبق میں ہم نے اسم اشارہ کے بارے میں جو معلومات تھیں وہ بھی پڑھ لی تھیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اسم مبنی کی تیسری قسم یعنی اسم موصول کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے، پہلے اسباق میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جتنے اسماء مبنیہ بیان کیے جائیں گے یہ مرفوع بھی ہو سکتے ہیں، منصوب بھی ہو سکتے ہیں اور مجرور بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے مرفوع، ان کے منصوب اور ان کے مجرور ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اسم مبنی ہوگا اس کے آخر پر رفع، نصب، جر، زبر، زیر پیش جو ہوگی یہ لفظوں میں ظاہر ہوگی اعراب کے طور پر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسم مبنی کی جتنی بھی اقسام ہیں اگر یہ اس مقام پر، اس جگہ پر آ جائیں کہ جس جگہ پر ایک اسم معرب کو اگر رکھا جائے تو اس کے آخر پر رفع آئے تو ان کو مرفوع کہا جاتا ہے، لیکن ان کو محلاً مرفوع کہا جاتا ہے، یعنی جگہ کے اعتبار سے پھر یہ مرفوع شمار کیے جائیں گے۔ اور اگر جو اسماء مبنیہ ہیں یہ ایسے اسم معرب کی جگہ پر آ جاتے ہیں کہ جس اسم معرب پر لفظوں میں نصب آنا تھا، اب ان کی جگہ اسم معرب کی جگہ پر مبنی کو استعمال کیا گیا ہے تو اسم مبنی کو ہم منصوب کہیں گے، لیکن مراد یہ ہوگا کہ محل اور جگہ کے اعتبار سے یہ منصوب ہے، لفظوں میں اس کے آخر پر زبر نہیں آئے گی۔ اور مجرور بھی اسی طرح ہے کہ اسماء مبنیہ مجرور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجرور سے مراد یہ ہے کہ ایسے اسم معرب کی جگہ پر اسم مبنی استعمال ہوگا کہ جس اسم معرب کے آخر پر لفظوں میں جر آنی ہوگی، لیکن وہاں اسم معرب کو ہٹا کر مبنی استعمال کیا گیا ہے تو اسم مبنی کو محل اور جگہ کے اعتبار سے مجرور کہا جائے گا، لفظوں میں اس کے آخر پر جر نہیں ہوگی۔ آج کے ہمارے سبق میں اسم مبنی کی جو ہم نے قسم پڑھنی ہے اس کا نام اسم موصول ہے۔ اسم موصول، سب سے پہلے اس کی تعریف ہے کہ اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے کہ جو اکیلا اپنا معنی مکمل نہیں کر سکتا بلکہ اپنے بعد والے جملے سے مل کر معنی مکمل کرے اور دوسرے جملے کا جز بنے۔ یعنی موصول ایک تو ہمیشہ اسم ہوتا ہے، دوسرا اپنا معنی اکیلا مکمل نہیں کر سکتا، اپنا معنی اکیلا مکمل نہیں کر سکتا، اور تیسری بات اس کے بعد ایک جملے کا ہونا ضروری ہے جس سے مل کر یہ اسم موصول اپنا معنی مکمل کرے گا، اور تیسرا دوسرے یہ جملے کا جز بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسم موصول اپنے بعد والے جملے سے مل کر مکمل جملہ نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ کسی اور جملے کا جز بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو اس کے اجزاء فاعل اور مفعول ہوتے ہیں فعل کے علاوہ، تو یہ فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے اجزاء مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، تو یہ اپنے بعد والے جملے سے مل کر مبتدا بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسا اسم کہ جو ہو مبنی لیکن اکیلا اپنا معنی مکمل نہ کرے بلکہ اپنے بعد والے جملے سے مل کر معنی کو مکمل کرے تو اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے جاء الذی ضرب، اس کا معنی ہے آیا وہ جس نے مارا، یعنی آیا وہ مرد کہ جس نے مارا۔ اس مثال کے اندر جاء فعل ہے اور جو یہ الذی لکھا ہوا ہے یہ اسم موصول ہے، یہ اسم موصول ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ضرب فعل ہے اور اس کے بعد اس کا کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد اگر اس کا فاعل لفظوں میں لکھا ہوا نہیں ہوتا تو پھر ہم اس فعل کے اندر سے اس کا فاعل چھپا ہوا ایک ضمیر کے طور پر نکالتے ہیں۔ تو اس فعل کے بعد کچھ لکھا ہوا نہیں ہے تو ہم اس لفظ کے مطابق، یہ واحد مذکر غائب ہے تو اس کے مطابق ہم ہوا ضمیر نکالیں گے جو کہ اس کے اندر چھپی ہوئی تھی اور یہ فاعل ہے۔ اب الذی یہ اسم موصول ہے،
یہ اکیلا کچھ نہیں بن سکتا، ہمیشہ جیسے تعریف میں ہم نے پڑھا ہے اپنے بعد والے جملے سے ملے گا۔ اب پہلے ہم اس کے بعد والے جملے کو مکمل کریں گے۔ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، فعل اور فاعل مل کر یہ جملہ بن جائیں گے، اور جملہ فعلیہ، کیونکہ یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے نا، تو یہ جملہ فعلیہ بن جائیں گے۔ اب اس جملے کے ساتھ مل کر یہ اسم موصول، اس فعل، یہ فعل ہے اور اس فعل کے بعد یہ اسم لکھا ہوا ہے۔ اب یہ اسم موصول تھا، ہم نے ڈائریکٹ اس کو فاعل نہیں بنایا بلکہ اس کو پہلے اس کے بعد والے جملے سے ملایا ہے۔ اب ہمیں اس فعل کے بعد فاعل کی حاجت ہے، تو اس اسم موصول اور جملے کو ملا کر ہم لکھ دیں گے کہ یہ فاعل ہے، اس فعل کا فاعل ہے۔ اب یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو ہر ایسا اسم کہ جو اکیلا اپنا معنی مکمل نہ کرے بلکہ اپنے بعد والے جملے سے مل کر پھر اپنا معنی مکمل کر کے دوسرے جملے کا جز بنے، ایسے اسم کو اسم موصول کہتے ہیں۔ اور یہ چند مخصوص اسماء ہیں کہ جن کو اسماء موصولہ کہا جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اسماء موصولہ کی تفصیل، یعنی یہ جو اسماء ہیں جن کو اسماء موصولہ کہا جاتا ہے، یہ چند مخصوص اسماء ہیں، اور مذکر کے لیے استعمال ہونے والے اور ہیں، مؤنث کے لیے استعمال ہونے والے اور ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع کے لیے مختلف ہیں کہ جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ واحد مذکر کے لیے جو اسم موصول استعمال کیا جاتا ہے، یعنی واحد مذکر اگر لفظ ہوگا جس کے لیے ہم اسم موصول استعمال کر رہے ہیں، تو اس واحد مذکر کے لیے لفظ استعمال ہوگا الذی، الذی کا لفظ استعمال ہوگا، اور یہ واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جاء الذی هو عالم، اس مثال میں جاء الذی هو عالم میں یہ جاء فعل ہے۔ اب فعل سے یہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ آیا وہ شخص کہ جو عالم ہے۔ اب یہ فعل سے شروع ہونے والا جملہ ہے تو جملہ فعلیہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں ایک فعل ہوتا ہے، ایک اس کا فاعل ہوتا ہے، جو کہ ضروری اجزاء ہیں۔ اب یہ فعل ہو گیا۔ الذی ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہونے والا اسم موصول ہے۔ اب اس کو ہم لکھ دیں گے اسم موصول، اور جیسا کہ ہم نے تعریف کے ساتھ پڑھا تھا کہ اسم موصول کے بعد اسم موصول جو ہوتا ہے یہ اکیلا اپنا معنی مکمل نہیں کرتا، یہ ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ اپنے بعد والے جملے سے ملتا ہے۔ اب اس کے ضروری احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جو اسم موصول ہوتا ہے اس اسم موصول کے بعد آنے والا جو جملہ ہوتا ہے، اب جیسے یہ اسم موصول ہے، اس کے بعد آنے والا یہ جملہ ہے، اب یہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اسم موصول اپنے بعد والے جس جملے سے مل کر اپنا معنی مکمل کرتا ہے، اس جملے کی بات ہو رہی ہے کہ اسم موصول کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے پچھلی مثال میں ہم نے جب تعریف کے ساتھ پڑھا تھا تو الذی کے بعد ضرب لکھا ہوا تھا، وہ جملہ فعلیہ کی مثال تھی، اور یہاں پر الذی یہ اسم موصول ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے، دوسرا خبر ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوا یہ مبتدا ہے اور عالم یہ خبر ہے، کیونکہ ان دو لفظوں کو اگر ملایا جائے تو اس کا معنی ہے کہ وہ عالم ہے۔ یہ ایک پورا جملہ ہے، یہ مبتدا ہوا، مسند الیہ ہوا، یہ خبر ہے، مسند ہوئی۔ اس مبتدا اور خبر کو ملا کر ہم پہلے جملہ اسمیہ لکھیں گے، اور اس کے بعد یہ اسم موصول اس جملے کے ساتھ مل کر اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے جہاں سے جملہ شروع کیا تھا تو ہمیں کس جز کی یہاں پر ضرورت ہے۔ تو ہم نے فعل سے جملے کو شروع کیا تھا، تو فعل کے بعد ہمیشہ اس کے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس فعل کے بعد جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ ڈائریکٹ اسم موصول ہے۔ تو اسم موصول کو ہم نے پہلے اس کے بعد والے جملے سے ملایا ہے تاکہ اس کا معنی مکمل ہو جائے۔ معنی مکمل ہونے کے بعد اب ہم اپنی ضرورت کو دیکھیں گے۔ ہمیں اس جملے کے اندر فعل کے بعد اس کے فاعل کی ضرورت ہے، تو ہم اسم موصول کو اس جملے کے ساتھ ملا کر لکھ دیں گے کہ یہ اس کا فاعل ہے، اور پھر اس فعل اور فاعل کو ملا کر ہم جملہ فعلیہ لکھ دیں گے۔ یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہونے والا ہے، اور جو واحد مؤنث کے لیے استعمال ہونے والا اسم موصول ہے وہ ہے اللاتی۔ واحد مؤنث لفظ
کے لیے اگر ہم اسم موصول کو استعمال کریں گے تو واحد مؤنث کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے التی۔ مثال کے طور پہ جاءت التی ہی عالمۃ۔ اب اس مثال کے اندر جاءت یہ فعل ہے، یہ فعل ہے۔ اب فعل سے شروع ہونے والا جملہ ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اب یہ فعل ہو گیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ التی جو واحد مؤنث کے لیے استعمال ہونے والا اسم موصول ہے، التی آ گیا ہے۔ اب اس التی کو ڈائریکٹ ہم اس جاءت فعل کا فاعل نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی تعریف میں پڑھا ہے کہ اسم موصول وہ اسم ہوتا ہے کہ جو اپنے بعد والے جملے کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کر کے پھر دوسرے جملے کا جز بنتا ہے۔ اس میں یہ التی اسم موصول ہو گیا، اور اب اس کے بعد ہم نے جملہ بنانا ہے۔ تو جملہ جیسے کہ پہلے عرض کیا ہے کہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب التی کے بعد یہ ہے یا ضمیر مرفوع منفصل ہے جو کہ اکثر مبتدا بنتی ہے، تو اس کو ہم مبتدا کہیں گے، اور عالمۃ یہ اس کی خبر ہے۔ اب یہ مبتدا خبر مل کر پہلے یہ جملہ اسمیہ ہے، اور پھر یہ اسم موصول کے ساتھ جملہ مل کر یہ اسم موصول اس جملے کے ساتھ مل کر اس جاءت فعل کے بعد ہمیں فاعل کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو لکھ دیں گے کہ یہ اس کا فاعل ہے۔ اب یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ بن جائیں گے۔ یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہونے والا اسم موصول تھا۔ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہونے والے جو اسماء موصولہ ہیں، ایک اللذان ہے اور ایک اللذین ہے۔ اللذان اور اللذین۔ اب اللذان اور اللذین یہ دو ہیں اسم موصول ہیں جو تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے جاء اللذان ہما عالمان۔ جاء اسی طرح فعل ہے، جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے، ہمیں فاعل کی ضرورت ہے، لیکن اس فعل کے بعد اسم موصول ہے جو کہ ڈائریکٹ کچھ نہیں بن سکتا، پہلے اپنا معنی مکمل کرے گا اور اس کے بعد ایک دوسرے جملے کا جز بنے گا۔ تو یہ اسم موصول ہو گیا، اور اس کے بعد جو جملہ لکھا ہوا ہے یہ اللذان کے بعد ہما لکھا ہوا ہے، یہ ہما ضمیر مرفوع منفصل ہے جو اکثر مبتدا بنتی ہے، تو اس کو ہم مبتدا لکھیں گے۔ یہ مبتدا ہے، عالمان اس کی خبر ہے، اور یہ مبتدا اور خبر مل کر پہلے یہ جملہ بنیں گے، جملہ اسمیہ، اور اس کے بعد اللذان جو اسم موصول کھڑا ہوا ہے، یہ اللذان اسم موصول اپنے اس بعد والے جملے کے ساتھ مل کر معنی مکمل کر کے اب ہمیں یہاں پر جملے کے اعتبار سے اس فعل کا فاعل چاہیے، تو اس اسم موصول کو چونکہ اپنے بعد والے جملے سے مل کر یہ معنی مکمل کر چکا ہے، اب ہم اس کو لکھیں گے کہ یہ فاعل ہے، اور اس جا فعل اور فاعل کو ملا کر پھر ہم علیحدہ جملہ بنا دیں گے، جملہ فعلیہ۔ اب اللذان اور اللذین دو لفظ ہیں۔ اللذان کو کہاں ہم نے استعمال کرنا ہے، اللذین کو کہاں ہم نے استعمال کرنا ہے، تو یہ جیسے سبق میں ہم نے تثنیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر ہم نے تثنیہ کے آخر پر پیش لگانا ہوتا ہے تو اس کے بعد واحد کے آخر میں ہم الف اور نون کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی اگر ہم نے تثنیہ کے لفظ کو ایسی جگہ استعمال کرنا ہوتا ہے کہ جو جگہ ایک ایسے اسم کی ہوتی ہے کہ جس کے آخر پر رفع آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی جگہ پر رفع کی جگہ پر استعمال ہونے والا جو تثنیہ ہوتا ہے اس کے آخر پر الف اور نون آتا ہے، اور اگر ہم تثنیہ کے لفظ کو ایسے لفظ کی جگہ پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس لفظ کے آخر میں اعراب کے اعتبار سے نصب یا جر ہے، تو پھر ہم اس کے آخر میں یا اور نون لگاتے ہیں۔ نون تثنیہ کی علامت ہوتی ہے، اور یہ الف اور یا اس جگہ پر نہیں، میں مطلقاً تثنیہ کی بات کر رہا ہوں۔ تثنیہ میں یہ اس طرح کا الف اور اس طرح کی جو یا ہوتی ہے یہ اعراب شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اب یہ چونکہ تثنیہ جیسے ہیں، تثنیہ کا معنی دے رہے ہیں لیکن ہیں مبنی، ان میں ہم الف اور یا کو اعراب نہیں کہیں گے لیکن اس اعراب جیسا کہیں گے۔ تو رفع کی جگہ پر اللذان استعمال کیا جائے گا، نصب اور جر کی جگہ پر اللذین استعمال کیا جائے گا۔ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہونے والے جو اسماء موصولہ ہیں وہ بھی دو ہیں، ایک اللتان ہے، ایک اللتین ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہ جاءت فعل ہوا، اللتان اسم موصول، اور اسم موصول جو ہوتا ہے، اب یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ میں فعل کے بعد اس کا فاعل ہوتا ہے۔
اب ہم یہاں جاءت فعل کے بعد ڈائریکٹ اس کو فاعل نہیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسم موصول ہے، اکیلا کچھ نہیں بنتا، پہلے اپنا معنی مکمل کرتا ہے اور اس کے بعد کچھ بنتا ہے۔ تو یہ اسم موصول ہے، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے جو اکثر مبتدا بنتی ہے، یہ مبتدا ہے، اور عالمتان یہ خبر ہے، یہ خبر ہے۔ تو مبتدا خبر مل کر پہلے یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس کے بعد یہ اسم موصول کے ساتھ مل کر جب اسم موصول کا معنی مکمل ہو جائے گا، اب ہمیں یہاں پر فعل کا فاعل چاہیے، تو ہم لکھ دیں گے کہ اسم موصول اپنے بعد والے جملے سے مل کر اس فعل کا فاعل ہے۔ اب یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بن جائیں گے۔ اور یہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہونے والے اللہ تعانے اور اللہ تعین، ان کی بھی تفصیل بالکل اسی طرح ہے جیسے ابھی ہم نے بیان کی ہے، کہ اللہ تعانے اسم موصول جو کہ تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو وہاں لکھا جائے گا کہ جہاں پر ہمیں اللہ تعالی کو استعمال کرنا ہو، اور جس جگہ استعمال کر رہے ہوں وہاں ہمیں لفظ کے آخر میں رفع چاہیے ہو، یعنی جگہ اگر وہ رفع کی ہے تو اللہ تعالی کو استعمال کیا جائے گا، اگر وہ جگہ نصب اور جر کی ہے تو وہاں پر اللہ تعالی کو استعمال کیا جائے گا۔ جیسے یہ فعل ہے، اس کے بعد لفظ اللہ تعالی، یہ فاعل کی جگہ ہے، اس جگہ فاعل آتا ہے فعل کے فوراً بعد، تو اس کے آخر پر ہم رفع تو لگا نہیں سکتے کیونکہ یہ مبنی ہے، تو ہم نے یہاں اس کے آخر میں الف اور نون لگا کر اس کو استعمال کیا ہے، تو گویا کہ ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ یہاں مرفوع استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح جا اللہ زانے میں بھی ہے کہ جا اللہ زانے، یہ اسم موصول ہے، رفع کی جگہ پہ واقع ہوا ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، اور یہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں ہم نے الف اور نون لگا کر اس کو استعمال کیا ہے، تو گویا کہ یہ مرفوع استعمال ہوا ہے۔ اب جتنے لکھے ہوئے اللہ زی لکھا ہوا ہے، اللہ تی ہے، اللہ زانے ہیں، اللہ تانے ہیں، یہ سب اسماء موصولہ ہیں، اور ان کا آخر کبھی نہیں بدلے گا۔ ان سے پہلے آپ جتنے الفاظ تبدیل کر دیں، ان کا آخر ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، کیونکہ یہ اسماء موصولہ جتنے بھی ہیں سارے مبنی ہوتے ہیں۔ جمع مذکر کے لیے استعمال ہونے والا اسم موصول اللہ زینہ ہے، جیسے جا یہ فعل ہوا، اور فعل کے بعد ہمیشہ اس کا فاعل آتا ہے۔ اب اللہ زینہ اسم موصول ہے، اور اس کے بعد یہ لفظ ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے، تو یہ مبتدا ہے، اور علماء یہ خبر ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اسم موصول کے بعد جملے کو مکمل کریں گے، تو یہ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ ہو گئے، اور اس کے بعد اسم موصول کو اس جملے کے ساتھ ملا کر ہم اس جا فعل کا فاعل بنا دیں گے۔ اب اللہ زینہ یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسماء موصولہ میں سے جمع مؤنث کے لیے استعمال ہونے والے دو ہیں، ایک اللاتی اور ایک اللواتی۔ ان میں سے جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، دونوں میں سے اللاتی اور اللواتی۔ مثال کے طور پہ جاءت اللاتی ہن عالماتن، یہ جاءت فعل ہوا جیسے ساری سابقہ مثالوں میں گزرا ہے، اللاتی یہ اسم موصول ہے، اور اس کے بعد آنے والا یہ ایک جملہ ہے، ہن ضمیر مرفوع منفصل جو کہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ مبتدا ہے، اور عالمات اس کی خبر ہے۔ یہ مبتدا اور خبر مل کر پہلے جملہ اسمیہ ہے، اس کے بعد یہ اسم موصول اس جملہ اسمیہ کے ساتھ مل کر ہمیں اس فعل کا فاعل ضرورت ہے، تو اس کو ہم لکھ دیں گے کہ یہ اس کا فاعل ہے۔ اب اس کے آخر پر رفع آنا چاہیے تھا لیکن رفع نہیں آیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسماء موصولہ میں سے ہے، اور جو اسماء موصولہ ہوتے ہیں وہ سارے مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی پر اعراب نہیں آتا۔